ظالم ہے یا نہیں ہے؟ مولا آپ مجھے بتائیں، اسمبلی کے اندر نون لیگ نے ختم نبوت پہ ٹاکہ مارا اور اس کا لیڈر نواز شریف کہتا ہے مرزا یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، مساجد سپیکر اتارے، درود و سلام پر پابندی لگوائی، آپ مجھے بتائیں ظالم ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر دور کی بات نہیں میں کروں گا، میں آپ کو تقابل اور تناسب سمجھانے آیا ہوں کہ ہم کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آپ اور میں لنگر پکا کر فارغ ہیں، حسین کی نیاز بنا کر 10 محرم کو سبیل لگا کر فارغ ہیں، امام حسین نے تو کوئی اور مقصد کے لیے آئے تھے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اگلا شعر مولانا حسن رضا کیا اہل بیت کی شان کیسے بیان کرتے ہیں؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان آل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر، اب ذرا آپ نے سننا ہے کہ مولانا حسن رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سنا
کر گئے کون سی بستی بسائی اے تاجران آل بیت. اور پھر ہم مولا حسین کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ سنی حسین کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ مولا حسین کا ذکر ہم کیسے کرتے ہیں؟ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. میں ایویں نہیں تسی سمجھنا میں جڑا حسین دا ذکر کرنا تانوں لگ لو جانی اتنے پہ گئے. ہاں تساں حسینیت سنی تساں حسینیت سنی کوئی نہیں ہونی اس طرح دی. ہاں ہر یزید نال کھلو گے حسین دا نام لینا اس جگہ. مولا حسین دے میں اشعار تانوں سنان لگا فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ. یہ مولا حسین کے اپنے اشعار ہیں. ذرا دھیان نال آپ اور میں سارے دعوے دار ہیں حسینی ہونے کے. ہیں وہ دعوے دار؟ ہاں دعوے دار سارے حسینی ہونے کے ہیں لیکن تخت پر یزید بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تخت پر یزید بیٹھے ہیں. شیخ بتا تو صحیح ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ اقبال کہتا ہے تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے او چمن آباد کر. اقبال کہتا ہے مولا حسین کوئی تخت واسطے کوئی نہیں آئے سن, کوئی شہرت واسطے کوئی نہیں آئے سن. مولا حسین قیامت تک یزید کا پنجہ توڑن واسطے آئے گا. تا قیامت قطع استبداد کر خونے موج او چمن آباد کر. اقبال کہتا ہے قیامت تک مولا حسین نے حریت دی زمین نو اپنے خون نال سینچیا. میں آپ کے سامنے مولا حسین کا تذکرہ ایسے کر کے کرنا ہے اور ہم نے کوئی رونا چھوڑا بھی کوئی نہیں. وہ ہو رہا ہے بالکل. میں تو سچی گل کرتا تساں اپنے دل میں چھات مار کے میری تقریر ختم ہونے کے بعد گھر جا کے ضرور سوچنا ہے کہ یار اسی حسین دا نام لینے ہاں, حسین دا نام لینے ہاں تے اے مقام بیدہ تے کھڑے ہو کے مولا حسین نے خطبہ دیتا. سنا دیا مولا حسین نے خطبہ دیتا. ذرا دھیان نال کنہ دے دماغ دل دیا کھڑکیاں کھول کے اندر گل پانی. میں خطیب تے ہاں کوئی نہیں. اے علی حسنین دے جناب اے کاکا جی میرے کو آئے جو نے کہا جی تسی محفل سے ضرور آنا ہے حفظ آباد. میں کہا میں آ گیا. میں حسینیت ایسے بیان کرتا ہوں. بالکل سیدھی بات. حسینیت اے چیزا نہ نہیں کہ تخت تے ہر یزید بیٹھا ہوئے تے بندہ پھر حسین دا نام ہی لوے. اے نہیں حسینیت. میں کسی اور کی بھی بات نہیں کروں گا. میں کوئی فرقہ واریت والی بات بھی نہیں کروں گا. میں مولا حسین کی زبانی وہ زبان جس کو رسول اللہ نے بوسے اور وہ گردن جس کو امام الانبیاء نے بوسے دیے ہوں اور وہ مولا حسین جن کو رسول اللہ نے اپنے کنارے پر کھلایا ہو اور جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہو ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار تے پھر حسین دی شان کی ہے مولا حسین دی. فرمایا حسین منی وانا من حسین. فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا. فرمایا احب اللہ من احب حسین. فرمایا قیامت تک اللہ انہیں نال محبت کرتا جڑا حسین نال محبت کرتا. میں حسینیت یہ بیان کرتا ہوں کہ جب دل سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کاکا جی تو انہوں کوئی لبیک دے نعرے تو مسئلہ ہے پھر نعرہ دے انج لاؤنا یارا. میں تقریر مکا دینی. میں نعرے تو بغیر گل کرنی کوئی نہیں. تے نعرہ ساڑھے ذات دا تے نعرہ ہے کہ نعرہ تے سرکار دا تے اے نعرہ تے حضور تے گدے مبارک تے جعفر نے بھی لایا. اے تے گو نے بھی نعرہ لایا. اے تے صحابہ نے بھی نعرہ لایا. وکھانا ساڑھا کام ہے, منوانا ساڑھا کام کوئی نہیں. ہاں حضور تے جب دل سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ. لے جی مقام بیدہ پر مولا حسین نے خطبہ دیا. کیا خطبہ دیا؟ فحمد اللہ واسنا علیہ. فرمایا اللہ کی شان بیان کی, اللہ کی ثنا بیان کی, حمد بیان کی. کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرہ
فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے. آپ نے بڑی توجہ سے بات سنی, میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنی, بس آپ نے میری بات سننی ہے. ہم جو سارے حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں اور اس 70 سال سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سارے یزیدی بیٹھے ہیں اور ٹھپے یزیدوں کو لگا کر حسین کا نام لیتے ہو, یہ کیا, یہ کون سی حسینیت ہے بھائی؟ مجھے آپ بتائیں. مولا حسین فرما رہے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے سنا تم میں سے کوئی آدمی کیا پائے, ظالم حکمران کا زمانہ. مجھے بتائیں نون لیگ والے ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟ گھٹ آواز آ رہی, وہ تو ڈرے بیٹھے ہو, گل میں کہہ رہا کہاں بولو تو صحیح. اور میں نو کاکے نے کیا ہے, آزم تے نہ ہویا نظیر تارڑ جڑا ہے, آزم تے نام ہی بڑا پا کے اے نظیر تارڑ جڑا بیٹھا ہویا ہے, نظیر بھی نہ ہویا تارڑ صرف جڑا بیٹھا ہویا ہے. ایتھے کہندے نے اس نے قانون پاس کیتا کہ 18 سال تو جڑا جناب کم بچہ جڑا نا وہ شادی نہیں کر سکتا ہے نا, یہی قانون پاس کیتا. میں کل اپنی ذمہ داری تے کر کے جا رہا ہوں. او بھائی تساں این ڈری بیٹھے ہو, کی ہویا نا حسین دا لیندے ہو ڈری بیٹھے ہو, او خدا دے بندیو گل میں کر رہا ہوں. اوے گل تے سنو کاکیو, گل تے سنو, گل میں کر رہا ہوں. گل او تساں 60 ہجری وچ امام حسین نہ کھڑے ہو کے تلوار چلانی سی, ڈرے بیٹھے ہو. میں گل میں کر رہا نا, تے میں کلے ہی ہو جانا, کوئی مسئلہ کوئی نہیں, میں کلے ہی آیا تے کلے ہی جانا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. لو جی, وہ کہتا ہے ظالم ہے یا نہیں ہے؟ مولا آپ مجھے بتائیں اسمبلی کے اندر نون لیگ نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا اور اس کا لیڈر نواز شریف کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں, مساجد سپیکر اتارے, درود و سلام پر پابندی لگوائی. آپ مجھے بتائیں ظالم ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر دور کی بات نہیں میں کروں گا, میں آپ کو تقابل اور تناف سمجھانے آیا ہوں کہ ہم کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آپ اور میں لنگر پکا کر فارغ ہیں, حسین کی نیاز بنا کر 10 محرم کو سبیل لگا کر فارغ ہیں. امام حسین نے تو کوئی اور مقصد کے لیے آئے تھے. امام حسین کا مقصد تو کچھ اور تھا. امام حسین کا مقصد کوئی شہرت یا اقتدار لینا نہیں تھا, بلکہ اپنے نانے کے دین کی پہرے داری کرنا تھا. آپ اور میں دعوے دار ہیں حسینی ہونے کے, لیکن ہم اوپر سے ہیں. ہم ہر یزید کے ساتھ کھڑے ہو کر حسین کا نام لیتے ہیں اور جھوٹ مارتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, کوڑ مارتے ہیں ہم حسینی ہیں. حسینی وہ نہیں ہے جو جناب کسی ایم پی سے ڈر جائے, ایم این اے سے ڈر جائے, مشیروں سے ڈر جائے, وقت کے اداروں سے ڈر جائے. حسینی وہ ہے جو ویل چیئر پر بیٹھ کر پورے عالم کفر کو للکار کہے کہ ستنگر ادھر آ ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. لو جی, مولا حسین نے کیا کہا, یارا جیڑا بندہ اس گرمی نو نہ برداشت کر سکتا ہوئے, گرمی ہے نا, ہن باہر نکلیں گے ہوا چل پائے گی, گھر چلے جاؤں گے اے سی چل پائے گا. تو اس نے مولا حسین نے کربلا دے تپتے ہوئے ریت دیتے نماز ادا کرنی سی. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, لو جی, کربلا کا شاہ حسین. لو جی, مولا حسین نے کیا کہا, مرہ سلطانن جائرن, فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے. اب وہ ظالم حکمران کرتا کیا ہو؟ فرمایا حسین ایسے تھوڑا مدینہ پاک سے نکل کر کربلا کی طرف آیا. فرمایا مستحلن لحرم اللہ, فرمایا وہ ظالم حکمران اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. ناقصن لعہد اللہ, فرمایا جو اس کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو. یہ اس لیے آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا آپ حیرانگی سے سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ خطیبوں نے سنایا نہیں ہے. خطیبوں نے بھی آپ کو آ کر رلا کر 50,000 جیب میں ڈال کر, میں نے الحمدللہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, منگے توڑے کو پیسے نہ جڑا پیسے لے کے آوے وہ صداقت ہو سکتا, حضور دے دین دا خادم نہیں ہو سکتا. پیسے لے کے کربلا بیان کرنی اور پیسے لے کے لوگوں نے حضور مولا حسین کا ذکر سنانا, تو پھر مولویاں نہیں بیان کیتا نا منبر تے. کاش کے مولویاں منبر دے رسول تے بیٹھ کے اے مولا حسین دا خطبہ بیان کیتا ہوندا تے نون لیگ جمدی نہ.
میں صحیح گل کے جا رہا لوگوں نے اپنے پیو تے غیرت آندی اپنی ماں دی عزت تے غیرت آندی لیکن جو سرکار دی ختم نبوت تے ڈاکا پوے تے نون لیگ نال کھلو گے تے اپنی انہاں فلیکس تے اپنی تصویراں لاندے کہ ہم نون لیگ کے سپورٹر ہیں میں کہا یاد رکھی ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی سب دے سن اے یاد رکھی اگلے تیرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہے اے سورۃ عبسہ دی آخری آیاتن جو میں فر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و اخی اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ماں پیو پتراں نو ویکھ کے نس جان گے کتے نیکی نہ دینی پوے یار یار نو ویکھ کے نس پے گا کتے نیکی نہ دینی پوے اس دن حضور ہی فرمان گے انا لہا ادھر آپ بھائی اس کام واسطے تے میں ہی ہوں آج لوگ حضور دے دین نو چھڑ کے تے نون لیگ تے کوئی پی ڈی آئی نال تو کوئی پیپل پارٹی نال کھلو کے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حسینی ہیں وہ جھوٹ مارتا ہے میں مولا حسین کا خطبہ سنا کر جا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں میں لمبی بات نہیں کروں گا آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے اپنی ذرا حیثیت دیکھیے گا ان حکمرانوں کی نظر کے اندر یہ 4 دن پہلے درہ سوات کی نظر 17 بندے ہو گئے 2 گھنٹے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا ان کو بچانے کے لیے آپ کی اور میری یہ حیثیت ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں ذرا یاد ہے اب میں آپ کو ذرا سنانے لگا ہوں آپ کو تو بھول جاتا ہے نا قوم کو یہاں صبح کھاتی ہے شام کو بھول جاتا ہے لیکن 2016 کے اندر نواز شریف مری کے اندر بور بان میں کھانا کھا رہا تھا یہ اخبار میں رپورٹ ہے یہ ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہوں گی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ وہاں کھانا کھا رہا تھا وہاں دہی ختم ہو گئی تو نواز شریف کی لاہور میں دہی لینے کے لیے اسپیشل ہیلی کاپٹر اڑا تھا نواز شریف کی دہی لینے کے لیے ہیلی کاپٹر لاہور تک اڑ سکتا ہے تو سوات کے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے جوانوں کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ آپ نے اور میں نے حضور کے دین کو چھوڑا ہوا ہے پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی آپ کی میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے کیوں کہ ہم نے حضور کے دین کو چھوڑا ہوا ہے ہم رسمی طور پہ دین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم رسمی طور پہ کیا ہے ہم محرم آتا ہے تو ہم مولا حسین کی ذکر کر کے فارغ 12 ربیع الاول آتا ہے میلاد کر کے فارغ 15 شعبان آتا ہے ہم 12 رکعت نماز نفل ادا کر کے فارغ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھ کے فارغ اس تو بعد بڑی تیری چھوٹی جناب نماز عید پڑھ کے فارغ دین کس نے بچانا ہے دین پر پہرے داری کس نے کرنی ہے دین تو میرے آقا و مولا آپ نے امت کے حوالے کر کے گئے حضور نے کوئی مولوی کے حوالے نہیں دین کیا حضور نے فرمایا لے لو حق کا نہارہا حضور نے فرمایا میری امت جو تمہیں میں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے اب مولا حسین نے جب تخت پر دیکھا کہ میرے نانے کا دین کا باغی بیٹھا ہوا ہے تو مولا حسین سے پھر رہا نہ گیا اور کیا فرمایا کہ ناقصاً لیہد اللہ فرمایا جو اللہ کے ساتھ اس کا عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر حضور کا دین چلنا چاہیے انگریز کا نظام چلنا چاہیے تو پھر مجھے بتائیں جو حسینی ہونے کا دعوے دار ہو یارا یزید نے امام حسین نے کیا ابن زیاد نے کیا کہ مولا حسین نے کیا حضور ہاتھ دے دیو اینج کر دیں گے گردن اگے جھکا لو یزید دے کے ورنہ بڑھ دیں گے اینج کر دیں گے کٹ دیں گے پورا کنبہ کٹ دیں گے تو مولا حسین نے پتہ کی فرمایا فرمایا تینوں پتہ کوئی نہیں میں سیدہ پاک دا پتر ہاں فرمایا میں علی دا شہزادہ ہاں میرے جسم میں خون رسول ہے فرمایا گردن کٹ دے سکتی لیکن یزید دے کے چھک نہیں سکتی فرمایا ہاتھ کٹ دے سکتا لیکن یزید ہاتھ میں ہاتھ نہیں جا سکتا تو پھر آج جو حسینی جا کر ٹھپے لگائے جو آج حسینی کھڑے ہو کر کہنے مولانا میری گلی پکی ہونی مولانا میری برادری کھلوتی مولانا میرے مسائل تو میں کہ میرے حسین دا نام نہ لیا کر اپنی زبان تو حسین دا نام لینا ہی تو پھر گردنہ بھی کٹانی ہے پوسن او تے مولا حسین سے نہیں اپنا کنبہ کٹا گئے شہید کروا گئے تے جلیا تو تے میں حضور دے نا تے پرچی نہیں دے سکتے ایف آئی آر نہیں بھگت سکتے جیلوں میں نہیں جا سکتے تینوں تے میں نو حق ہی نہیں بنتا کہ کربلا دا ذکر بھی کریے انہوں نے جناب خشک ہو کے پانی بھی کوئی نہ ملیا لیکن اپنے نانے دے دین دے نال بغاوت نہیں کی تھی صداگری کوئی نہیں کی تھی اور قیامت تک 60 ہجری تو بعد قیامت تک اب 2 ہی گروہ چلیں گے ایک حسینی ہوگا اور یزیدی ہوگا یہ 2 ہی گروہ قیامت تک چلیں گے اور قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا حسین کی صف میں کھڑے ہونا یا یزید کے ساتھ کھڑے اب ذرا سنیں کیا فرمایا ناقصاً لیہد اللہ فرمایا اس کا جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو
آگے فرمایا مخالفاً لسنت رسول اللہ، فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا وہ میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو. مجھے بتائیں حضور کی سنت کی مخالفت ہے یا نہیں؟ شریعت کی مخالفت ہے یا نہیں؟ ادھر جناب نون لیگ نے جو بل پاس کیا وہ شریعت کی مخالفت ہے یا نہیں؟ جو آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ بتائے کل قبر میں امام الانبیاء کو کیا جواب دے گا؟ ایسے پسینہ آ رہا نا، گرمی ہے نا گرمی، لیکن یاد رکھنا اتنی ساری قبر ہونی ہے، اتنے پوچھنا بھی کسی نے پچھو آگے بابا بڑی کی ہے اتنے لبی مکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر اچیرا تے دے درد کرانوں تے وانجنا بامن پیرا، انہاں پوچھنا بھی کوئی نہیں بابا اندر گزری کیا. اتھے آنا امام الانبیاء نے جو حضور نے پوچھ لیا دس ہوئے جدو میری ختم نبوت تے منکر کھڑے سن تے تو پھر کدھر کھلوتا سن؟ دس جدو میری ناموس رسالت تے حملہ ہویا تے اس ٹائم تو کدھر کھلوتا سی؟ پھر تو کہیں گا حضور اس ٹائم تے میری گلی پکی ہونی تھی میں نون لیگ نال کھلوتا سی. جب میرے حضور نے قبر انور میں رخ موڑ لیا تو پھر کدھر جائیں گا؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں. حضور نے فرمایا میری مولا حسین نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا میری سنت کی کیا کر رہا ہو؟ مخالفت کر رہا ہو. حضور کی سنت کی مخالفت ہے یا نہیں؟ کہ پرویز رشید سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہے کسی کو تکلیف نہ ہو کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، حضور کا پورا دین سیاسی ہے. ہاں یہ ساری چیزیں مولا حسین ہے، پورا سیاسی خطبہ ہی ہے نا. یہ سارے کیا آیت نہیں فرمایا یزید نمازہ نہیں پڑھتا میں اس واسطے آیا، فرمایا نانا یزید نے میرے نانے کے دین کے ساتھ بغاوت کی ہے. تو فرمایا آپ مجھے بتائیں حضور کی سنت کی مخالفت ہے یا نہیں؟ حضور کی میرے آقا مولا کے سامنے گو لائی گئی، گو توڑے بھی سگو بول دیں گوئی بول دیں. جلیا پرویز رشید جڑا کلمہ پڑھن تو بعد تے اودی ٹنگا جڑیاں نا قبر دے وچن انہوں نہ مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آوے تے صحابہ کہنے نے اے موجب صغیر وچ امام نے لکھیا روایت نقل کی تھی حدیث پاک سگو گو ایک اعرابی حضور دی بارگاہ وچ لے کے انہوں نے کہا حضور اے گو گواہی دے نا کہ تسی اللہ دے محبوب ہو تے میں کلمہ پڑھدا. اگلا ہوں ذرا سننا، میں کتاب نہ لے کے نہیں ہے ورنہ میں لے کے آنی سی. لو جی حضور نے فرمایا یا تبو، حضور نے فرمایا یا تبو تے پتہ گونے کو کی کیا؟ انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے کیا فرمایا یا تبو تے گونے کو کی کیا؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. حضور میں حاضر ہوں تے بار بار حاضر ہوں. جلے اگلی ذرا صحابہ کہہ دن گو نے بڑی فصیح عربی بولی. جلیا گو ہوئے جانور ہوئے تے امام الانبیاء دی چہرے انور دی طرف جدو ان دی اکھاں پون تے گون بھی عربی آ جاوے. جدو امتی قبر بھی جائے گا تے انہوں عربی آنی ہے کوئی نہیں آنی. پریشان نہ ہویا کرو حضور دے غلاموں پر گو ہوئے تے جانور ہوئے جدوں دی اکھاں امام الانبیاء دے چہرے وال پیاں جنہیں بارے انس بن مالک کہندے جنہیں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی تے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے تے کہندے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. کہندے میرے حبیب دے غلاموں قیامت تک یاد رکھنا انس بن مالک نے تے حضور دی 10 سال خدمت کی تھی. تانوں دستے ہیں امام الانبیاء دا چہرہ انور کیسے تھا. کہندے حضور دا چہرہ انور سب تو زیادہ کائنات میں سونے سن. حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ کی سن؟ سونے سن. تو پھر کوئی اٹھ کے کھانے نو مننے. لوگ کہتے ہیں وہ احمدی ہے، میں کہا نہ ہے وہ احمدی نہیں ہے، وہ بے باک ہیں، وہ خبیث ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ رذیل ہیں، وہ ذلیل ہیں، وہ کمینے ہیں، وہ بے حیا ہیں. ان سے دارا دنیا میں کوئی کمینہ آدمی نہیں پیدا ہوا. یاد رکھنا احمدی وہ نہیں ہے، احمدی ہم ہیں. احمدی یہ ہے، احمدی یہ ہے، احمدی آپ حضور کے غلام ہیں کیونکہ حضور نے اپنے نام شان اور اپنا نام خود بیان کیا. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے مختلف نام عطا کیے، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں. اب جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو لوگ کہتے ہیں مولانا انسان تو ہے، اور میں کہا جلیا انسان تو وہ انسان ہے جو حضور کے در کی خاک ہے. وہ انسان ہے جس نے اپنا سب کچھ امام الانبیاء کے در پر جھکا دیا. امام ربانی فرماتے ہیں محمد عربی کعب روئے ہر دو سراس کسے کے خاک درش نیس خاک پر سریو. امام ربانی وقت کے مجدد ہیں. او مجدد
یزید کوئی نہیں جڑا ہر حکمران کے سامنے جا کر کہ ماشاءاللہ نواز شریف کے دور میں تو جناب بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی رہے ہیں، دودھ کی نہریں جاری ہیں۔ وہ مولوی پیر جا کر جو ان حکمرانوں کے سامنے ٹیسیاں کرتے ہیں، تو میں نے اقبال سے پوچھا، میں کہا اقبال تو بتا ہم فی زمانہ کس کو اپنا امام مانے، کس کو اپنا پیشوا مانے، رہبر مانے؟ مجھے بتا، جہاں تو پیر مولوی جا کر گن گاتے ہیں، ہر پیپل پارٹی آئے کہتے سبحان اللہ، وہ جناب نواز آوے تاوی سبحان اللہ۔ میں کہا اقبال تو دس اسائنہ پیچھے چلیے کنوں امام منیے؟ اقبال کہتا اگر تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تو پھر کلندر ہوں، تو میں بتاتا ہوں تجھے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ میں آپ کو یہاں جگانے آیا ہوں کہ مولا حسین نے تو کربلا میں پورا کنبہ کٹایا، آپ اور میں نے، میرے پر بڑے، آپ اور مجھ پر بڑے بڑے قرض ہیں۔ کون کون سے؟ کہ کشمیر کی بچیاں در و دیوار کے ساتھ 2300 دن ہونے والے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ روزانہ در و دیوار کے ساتھ کان لگاتی ہیں کہ محمود غزنوی کے گھوڑے کب آئیں گے اور ہمیں ہندوؤں سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ ہمارے نوجوان اپنے جناب لگے ہوئے مست ہیں، جھلیو اے دل اللہ نے کسی لیڈر واسطے یا کسی دنیا دارہ واسطے دل نہیں بڑھایا۔ اقبال کو لو پوچھ لو، وہ تو مصور پاکستان ہے۔ اقبال کو لو پوچھا نا، اقبال تو کسی کو اختلاف نہیں نا، یعنی بات جنہیں اقبال نال اختلاف ہو سی انہوں پاکستان چھڑنا پو سی، کیونکہ وہ مصور پاکستان ہے۔ میں کہ اقبال تو دس ہوئے اتنا لوگ دنیا پیچھے دل لائی کھلوتے ہیں، اللہ نے دل کس واسطے بنایا اتنا، یا لوگ کس واسطے بنایا؟ اقبال کہتا دل با محبوب حجازی بستہم اور زی جہت بیک دیگر پہ بستہم۔ اقبال کہتا اللہ نے دل بنائے اپنے محبوب دی محبت واسطے، اپنے محبوب دی محبت واسطے۔ خبردار کوئی صحابت اہل بیت دوبارے کرسی عدالت لے کے بیٹھ جاوے کہ جناب یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں، یہ اہل بیت ٹھیک ہے یا نہیں، میں کوئے تو دے انسپیکٹر نو ویکھ کے تیرا پیشاب خشک ہو جانا، ڈی پی او نو ویکھ کے تو گھر چھڑ جانا، تے تو گلی محلے پیچھے حضور دے دین دے باغیاں نال کھلو جانا، تے 5000 دے کے تو حضور دے دین دے باغیاں نو ووٹ پانا، تے تو انہاں صحابت اہل بیت دے بارے گلاں کردا جنہاں اپنے جسم نے قیمے کرا دیتے، اپنا سب کچھ لٹا کے بھی کیا فلم یبلغوا ما هو حقہ، حضور تہاڈا تے حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یارا ایک منٹ میں گل میں کر رہا ہوں، میں زور بھی لا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تے میں رسمی گلاں کردا بھی کوئی نہیں، میں خطیب ہاں بھی کوئی نہیں، میں تو حضور دی امت نو درد دیاں گلاں سنانا کہ حضور دی امت کھڑی ہوئے۔ شام میں مسلمان 18 لاکھ شامی شہید ہو گئے، یزید آیا سی کلہ صرف تخت ہوتے تے مولا حسین نے اپنا پورا خاندان رسالت کٹوا دیتا تے آج شام دے اندر 18 لاکھ شامی شہید ہو گئے تے 10 لاکھ مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو گئی، اور امریکہ جس کے لیے آج سارے گھوم رہے ہیں ٹرمپ کے پیچھے، اس کھلے ہوئے سور کو کس نے لگام ڈالنی ہے؟ وہ ٹرمپ۔ امریکہ عراق کے اندر آ کر لوگ کہتے ہیں مولانا انسانیت ہوتی ہے، اور میں کہا کافروں انسانیت کوئی نہیں یاد آندی، وہ انسانیت پتہ کسی کو مانتے ہیں؟ یہودیوں کو انسان مانتے ہیں، بدھ متوں کو انسان مانتے ہیں، کافروں کو انسان مانتے ہیں، اقلیتوں کو انسان مانتے ہیں۔ آپ اور مجھے اگر انسان مانتے ہوتے تو امریکہ جب عراق کے اندر آیا نا تو اس نے ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کو ننگے کر کے ان پر کتے چھوڑے ہیں۔ اور آپ کو تو یاد نہیں ہوگا نا، ظاہری بات ہے آپ کو تو یاد ہے کہ جناب میاں داد چھکا کدو ماریا تو سانو ورلڈ کپ کدو ملیا، جب این جس سال کے اندر عمران خان آپ کو ورلڈ کپ لے کر دے رہا تھا نا، این اس سال کے اندر بوسنیا کے اندر 40 لاکھ مسلمان ذبح ہو رہے تھے۔ کتنے مسلمان؟ 40 لاکھ مسلمان ذبح ہو رہے تھے، اور 10 لاکھ مسلمان بیٹیوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا میں منبر پر بیان نہیں کر سکتا۔ حضور نے تو کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان، تیری بڑی عظمت، لیکن میرے مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اور آج وہ مومن شام کے اندر بھی لٹے جائیں، فلسطین میں روزانہ بمباری ہو، عراق میں ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے کتے چھوڑے جائے، افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹرینوں میں بند کر کے ان کو بھونا جائے، اور برما کے اندر مسلمان بچوں کے کباب بنائے جائیں، آپ اور میں کس لیے ہیں؟ اور یہ میرا لیڈر ہے، میں کہا لیڈر دی جان چھڑو، حضور دے دین دے تابع ہو۔ انہاں لیڈروں تہاڈی میری کوئی حیثیت نہیں، یاد رکھنا نا، آپ کی اور میری اور نسلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے شہباز شریف کی نظر میں، اگر ہوتی تو شہباز شریف وہاں خود پہنچ جاتا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے دور کے اندر، فرماتے تھے اگر نہر فرات یہ مدینہ پاک سے کتنی دور ہے یہ آپ جا کر چیک کر لیجئے گا۔ حضرت عمر اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے نہر فرات انسان نہیں
فرمایا اگر بکری کا پیاسا بچہ نہر فرات بکری کا پیاسا بچہ مر گیا تو فرمایا امت سے پوچھا جائے گا بکری کا پیاسا بچہ مرا کیسے ہے؟ تو مجھے بتائیں یہاں 17 افراد دریائے سوات کی لہروں کی نظر ہو گئے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بیان دینے والا کوئی نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ لوگ کہتے تھے نوازا آئے گا پاکستان کا مسئلہ حل کرے گا، میں کہا لبیا جو دونوں کچھ ملا آپ کو، کچھ روٹی ملی ہے، امن ملا ہے، سکون ملا ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، وہ تو دن بدن آپ پر اور بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں گماشتے جو 3 لاکھ تنخواہ لیتے تھے اے سیوں میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ ایک اتنی محنت کر دیں اے سی میں بیٹھ کے نہیں تنخواہ اور بداؤ۔ جو غریب بیچارہ ریڑی بان ہے اس کی ریڑیاں بھی اٹھا دو۔ غریبوں پر ظلم، جس کا اٹھتا ہے اوپر سے نیچے لے کر دل غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ میں کوئے آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا پر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا ورنا۔ آپ بھی کچھ کھڑے ہوں، آپ بھی واللہ کھڑے ہوں، ہمارے درد کو سمجھیں، ہم کوئی ذاتی مقصد کے لیے نہیں آئے بیٹھے، ہم آپ کو حقیقی کربلا بتانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ ایک فرد آیا تھا تخت پر تو مولا حسین پورا خاندان لے کر آگے تھے اور اپنی گردن بھی نہیں جھکائی، اپنا ہاتھ بھی نہیں دیا۔ امام علی اصغر بھی قربان کیے، امام علی اکبر بھی قربان کیے، سارا کچھ قربان کر کے بھی امام مولا حسین نے گردن نہیں جھکائی۔ اور آپ اور میں حسین کے دعوے دار ہو کر ہر یزید کے سامنے گردن جھکا لیں مشکل کے وقت، تو پھر ہمارا مولا حسین سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے خود سوچنا ہے۔ میں نے یہاں آئینہ دکھانا ہے آپ کو کہ ہر طرف مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اقبال سے پوچھا، میں کہ اقبال یہ مسلمانوں کی حالت ہزار کیوں ہے؟ اقبال کہتا ہے شبی پیش خدا بگریستم مسلمانان چرا ہزارند و خارند۔ اقبال کہتا ہے میں ایک رات کلندر ہے نا کلندر۔ میں آپ کو بتاؤں مسجد قرطبہ جانتے ہیں؟ مسجد قرطبہ جانتے ہیں؟ وہ مسجد ہے جس کے صرف 36,000 ستون ہیں۔ کتنے؟ آج کو پتا ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ اور میں کدھر گھوم رہے ہیں؟ 2 ارب مسلمان ہیں، ذلیل بھی ہم ہو رہے ہیں، مارے بھی ہم جا رہے ہیں اور دہشت گرد بھی ہم بنے جا رہے ہیں۔ امریکہ آ کر افغانستان کو بھی لتاڑ دے امن والا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم حضور کی تلوار کی ایسے کر کے بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، اور وہ تلوار جس کے بارے میں حضور نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی ایسے کر کے مقام عہد میں کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا یہ تلوار کون لے گا؟ تصویری دی، حضور نے تلوار دی، فرمایا یہ کون لے گا؟ ابو دجانہ آ گیا کہ یا رسول اللہ مجھے دیجئے۔ حضور نے فرمایا اس کے 3 حق ہیں۔ کہ یا رسول اللہ کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے، فرمایا اس کے ساتھ اتنا لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، اور تیسری بات حضور نے فرمایا کسی بچے پر عورت پر نہ چلے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان خواتین کی حقوق نہیں ہے۔ میں کہا اسلام خواتین کو سامنے لا کر ان کی جناب بل بورڈوں پر تصویریں نہیں لگواتا، چاٹ اور پان کے مثالے کے لیے ان کے جناب ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ان کی ویڈیو نہیں چلواتا۔ اسلام ان کو حجرے میں بیٹھ کے وہ مقام دیتا ہے کہ جب جناب اسلام کے اندر جب جناب وہ کیا کہتے ہیں حق مہر کی باری آئی نا حضرت عمر کے دور میں، تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی خواتین کا جو حق مہر ہے وہ مقرر کیا جائے، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ اسلام یہ عورت کو مقام دیتا ہے کہ وقت حاکم عمر کھڑے ہو یہ بات کریں، تو عورت کھڑی ہوتی ہے کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارے حق مہر کو مقرر کرنے والا؟ اسلام نے جب ہمیں کہا ہے کہ جتنے مرضی حق مہر لیں تو عمر کون ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر یہ بات کہہ کر بیٹھ گئے، فرمایا عورت نے ٹھیک بات کی ہے، عمر نے دوسری بات کی ہے۔ عورت یہ نہیں کہا اس کو پکڑ کر گرفتار کر لو، اس کو جیلوں میں بند کر دو، نہ یہ ہے اسلام عورت کو مقام دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ہماری یہ درد ہے، لبیک اور کوئی مقصد نہیں ہے، قسم خدا لبیک چاہتی ہے آپ بھی سمریں، آپ کی نسلیں بھی سمریں۔ کل آپ کی نسلوں کے لیے مجھے بتائیں وہاں کسی بیوروکریسی کی کسی اسٹیبلشمنٹ کی افراد کی وہاں یا حکمرانوں کے جناب وزیروں کی وہاں فیملی ہوتی تو ہیلی کاپٹر جانے تھے یا نہیں جانے تھے؟ تو پھر آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت؟ کسی نے کچھ پوچھا بھی آ کر 2 گھنٹے یار دول ہمیں ہی بڑے ہوتے ہیں، گراؤنڈ سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ سکتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے وہاں ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتے؟ ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں بے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لو جی مولا حسین کا خطبہ سناتا جاؤں تاکہ یہ نہ کہیں مولوی صاحب سنایا کوئی نہیں تو میں مکا جاؤں، میں گال مکانا جاؤں۔ لو جی فرمایا مخالفا لسنت رسول اللہ، فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا وہ میری سنت کی کیا کر رہا ہو؟ آگے فرمایا یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا وہ معاشرے کے اندر ظالم حکمران گناہوں کو بے حیائی کو عروج دے رہا ہو۔ سینموں کے بورڈ تو نہ اترے لیکن اللہ کے گھر کے سپیکر اتر گئے۔ بے حیائی کو عروج ہے یا نہیں؟
حضور نے فرمایا تھا، جو حضور نے 60 نشانیاں بیان کی نا کعبے کے جناب دروازے کو پکڑ کر حجۃ الوداع کے موقع پر، حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، حضور نے فرمایا گانے بجانیاں والے عام ہو جائیں گے، ان کو کروڑ کروڑ روپے دیا جائے گا، اور حافظ صاحب 27 دن 30 بارے سنان گے تو حافظ صاحب نے 10,000 روپیہ تے بھیڑا تے رومال دے کے کہیں گے حافظ صاحب پھڑ اتنے آتی وسلم آ جائے گا تو کروڑ کروڑ روپے جناب دے دیں گے، تو قرآن دیواری آئے گی تو کہیں گے پورا چند کریں گے علاقے کو، تو حافظ صاحب نے بڑے احسان کر کے حافظ صاحب نے 10,000 روپے دیں گے۔ میں کہا وہ پھر کیوں آج امت ذلیل ہو رہی ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ لو جی کیا فرمایا؟ میرے نانا جان نے فرمایا، مولا حسین نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا میری سنت ہی کیا کر رہا ہو؟ معاشرے میں بے حیائی کو عروج دے رہا ہو۔ اگلی بات ختم، فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا جب اس زمانے کے اندر ایسے ظالم حکمران کے خلاف کوئی بھی فرد واحد کھڑے ہو کر اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے ظالم حکمران کو نہیں روکے گا تو فرمایا کیا ہوگا؟ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا یہ مولا حسین کا فرمان سنا کر جا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے، یہی حسینیت ہے، یہی غیرت حسینیت ہے، یہی فکر حسینیت ہے اور یہی پیغام حسینیت ہے۔ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ اس ظالم کو داخل کرے گا وہیں چپ رہنے والے کو بھی وہیں داخل کرے گا۔ پھر سن لیں، کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا، فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ اس ظالم کو داخل کرے گا وہیں چپ رہنے والے کو، وہیں اس کے معاون اور مددگار کو بھی وہیں داخل کرے گا۔ تو فرمایا الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن، فرمایا حسین ابن علی کیوں میدان میں آیا ہے؟ فرمایا یزید نے اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور شیطان کی اطاعت کر لی ہے۔ اگلی بات، آپ پریشان نہ ہوا کریں یار، سوچیں ذرا، سامنے مولا حسین کھڑے ہوں، شبیہ رسول کھڑے ہوں، خون رسول کھڑے ہوں، تو مولا حسین نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب انہوں نے بات کی نا یزیدی لشکر نے، تو آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ فرمایا فانا الحسین بن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا میں حسین ہوں اور سیدہ فاطمہ پتر رہتا ہوں، میں نے جان دینے، انہوں نے کہا نہیں حضور تنخواہ یزید دینا۔ تنخواہ کون دینا؟ مجبوریاں اس ٹائم مثلا مولا حسین کے بڑا لمبا خطبہ ہے، اس کے لیے جناب 2 گھنٹے چاہیے تشریح کرنے کے لیے۔ فرمایا وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ، آخری جملہ امام حسین نے مقام بیدہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ فرمایا حسینیوں قیامت تک پریشان نہیں ہونا، اگر تم میری راہ پر چلو گے تو فرمایا وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ، فرمایا قیامت تک حسین اور حسین کی راہ پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ یزیدی لشکروں سے بے نیاز کر دے گا۔ یزیدی لشکروں سے کیا کرے گا؟ بے نیاز کر دے گا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ کہتے ہو کہ ہم جب اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ اب بس میں حضور کی شان کے اندر، مولا حسین کی شان کے اندر حدیث پاک سنا کر پھر آپ سے اجازت، بس آپ نے حدیث پاک سننی ہے۔ اور حسین، مولا حسین نے جو آخری جملے بولے نا کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر، یزیدیوں سے تو مخاطب نہیں ہوئے نا، قیامت تک حضور کے غلاموں سے مخاطب ہو کر فرمایا حل من ناصر ینصرنا، یہ ہر حسینی کے لیے پیغام ہے۔ فرمایا کون ہے جو حسین کی راہ پر چل کر، حسین کی راہ حجروں میں ہے، تسمیہ پڑھنے میں ہے، فرمایا کون ہے جو حسین کی راہ پر چل کر حسین کے نانے کے دین کی مدد کرے؟ تو پھر آپ لوگوں نے تحریک کا ساتھ دینا ہے اور اس تارڑ کو بتانا ہے کہ تم نے قانون پاس کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی کال دیں یہ تمہیں قانون واپس کرنا پڑنا ہے۔ اور جو پرویز رشید نے بک بک کیا، ہمارے اجلاس روزانہ بیس پر عشورہ کے جاری ہیں، روزانہ مشاورت ہو رہی ہے، یاد رکھنا اس پرویز رشید کو کہو اپنی بات پر معافی مانگے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم زاہد حامد کی طرح اس کی بھی رکنیت معطل کروائیں۔ یہ بالکل یاد رکھنا، یہ نہ ہو پھر ہم فیض آباد کے مقام پر آ گئے تو پرویز رشید کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ لو جی اب امام الانبیاء کے نواسے کی کیا شان ہے؟ اب ذرا سنیں، ظاہری بات ہے جن کے نواسے ہیں ان کی شان یہ ہے، تو پھر مولا حسین کی شان تو کیا ہے؟
پر آپ ذرا سنیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، میرے آقا مولا کا چہرہ انور کیسے تھا، میرے آقا مولا مسکراتے کیسے تھے. بھائی بیٹھ جاؤ یارا، بیٹھ جاؤ، سکون کرو. بس میں حدیث پاک پڑھ کے باہر سننی ہے، حدیث پاک یہ میں ختم کروں. کہتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں میرے آقا مولا کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، میرے آقا مولا کے لبھائے مبارک کیسے تھے، میرے آقا مولا چلتے کیسے تھے، میرے آقا مولا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا مولا کی زلفیں مبارک کیسے تھیں. حضور کی ختم نبوت کی مور کہاں تھی؟ میں کہوں پرویز رشید تیری ماں تینوں نہ ہی جم دی، تینوں حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا. یہ تو گو بھی جان دی. حضور نے تو گو کو پوچھا نا یا تبو من آنا، تو گو نے پتہ کی کہ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. گو بھی جان دی ہوئے کہ حضور خاتم النبیین، کہ تو اسمبلی تے فلور کے کہنا کہ مرزائیوں کے بڑے حقوق ہیں، مرزائیوں کے کوئی حقوق نہیں ہے. یہاں حقوق اسی کی ہے جو حضور کا غلام ہے، جو وفادار ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے. بس لو جی مولا کائنات کے حدیث پاک سنیں. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل المماقت ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجه تدبير ابيض مشرب اداج العينين ادب الاشفى جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسروبة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحد من سبب واذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا من رآه بداهة هاب ومن خالطه معرفة احبا يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثلا. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے آقا مولا زمین تے چلتے نا، زمین تے زمین اگے سمٹ کے آندی حضور دل پاؤں مبارک تے فرماندے نے حضور دے ابرو اتنے سونے سن کہ بندہ باقی حضور دے چہرے انور دی کیا بات ہے، بندہ حضور دے ابرو ہی ویکھدا رہے. یہ ہم کربلا بیان کرتے ہیں، ایسے ہم صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں. کربلا بس اتنی سی بات ہے کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. کربلا کیا ہے؟ جلیا حضرت سفینہ ہومن، نہ خون رسول ہومن ہے، نہ حضور نے کناڑے تے کھلایا ہوئے، نہ اتنی شانہ ہومن، کچھ بھی نہ ہومن، صرف سرکار دے غلام ہومن. تے افریقہ دے جنگلہ میں جا رہا ہے تے سامنے شیر آ گیا، تے شیر آوے تے لوگوں نے جناب دل پھٹ جانا، جگر پھٹ جانا کہ شیر آ گیا. تے آپ نے شیر نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر ذرا دھیان نہ میرے تے حملہ کری، میں حضور دا غلام ہوں. جلیا شیر لمحہ پہ گیا تے جلیا تے مولا حسین نے اشارہ کرتے تے نہر فرات چل کے نہ آ جاندی. بس اتنی سی بات ہے کہ قوت ہونے زور نہیں لایا. دنیا تو پیاسے گئے دین دنیا دے سائی. اسی کربلا دا نہ یارا نہ تو میں کچھ بھی نہیں کیتا، جدے میں اسلام بس اتنی انگلی بھی نہیں کٹائی تے مولا حسین نے گردن کٹائی. ذرا سوچے کرو کدے بھی باغیاں نال کھلو گے ایک دفعہ سوچے کرو جے میدان معاشر تے مولا حسین نے پوچھنے دے رہے میں تے اپنے نانے دے دین واسطے ایک گردن کٹائی تے تو میرے نانے دے دین تے باغیاں نال کھلوتا رہا. اے پوچھو نہیں کل قیامت والے دن، سب کچھ پوچھو نہیں. تو آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. آج لے بیت کا ذکر کھل کے بیان کیا گیا. اہل بیت کا ذکر اینج کر کے کوڑا کوڑا ہو گیا نہیں. حضور دا خاندان ہے، حضور دے ہر خاندان دی شان ہی بڑا اول بڑا ہے. سنیاں نوں چاہیے کربلا دا ذکر اینج کر کے کرے، گڑ گڑ کے نہ کرے. لنگر دی واری ہے تے گڑ گڑ کے نہ نہیں بننے پڑے گا. یار میں کربلا بھی اتنا کچھ کر سکیا تے چلو اج مولا حسین دے نام تے نیاز ہی بن جائے. تیری جیب نہیں ویلی ہوندی. پتہ وہ کیڑا گھرانہ ہے؟ 2000 سال تو بعد حضرت امیر معاویہ امام حسن مجتبی دی بارگاہ وچ لکھن پہ لے کے آئے نا. یہ خاندان رسالت، ہاں یہ خاندان رسالت جن کا ہم دن رات کا تذکرہ کرتے ہیں. پتہ ہے جب سال کے بعد پیسے لے کر کافی سارے مولا حسن کی بارگاہ کے اندر پیش کیے تو دل میں خیال آیا کہ میں انہاں دا پتر ہوں نا، اتنے لکھن پہ کون دینا؟
آپ کی مجلس پر خاص ہوئی, مولا حسین کے ساتھ گفتگو ختم ہوئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے, مولا حسین بھی باہر آئے. جب آپ گیٹ پر کھڑے ہوئے نا مولا حسین, تو آپ کے غلام نے مولا حسین دی یہ نہ کیا کرو جتیاں, فرمایا پاپوش ادب کا ترجمہ کرے کرو, خاندان رسالت کی بات. فرمایا مولا حسین کے غلام نے, مولا حسن کے غلام نے آپ کے پاؤں مبارک کے لیے آپ کے پاپوش مبارک آگے ایسے پیش کیا ایسے کر کے پہننے کے لیے. تو پتہ کیا کیا, مولا حسن کو جو امیر معاویہ نے اتنے سارے پیسے دیے تھے نا, آپ نے وہ اپنی جیب سے نکال کر اپنے غلام کو دے کر فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ, فرمایا چچا جی لکھن روپے دے کے حسن نو سمجھ دیو میں ہندہ دا پتر ہاں, ساڑی کو جتیاں بھی سیدھیاں کرے لکھا دے اسی انہوں دے دے دے. سمجھ آ رہی؟ بیان کی ہوتی نا تو بڈھے بھی جوان ہو جاندے کہ یار ہونے چلیے کربلا, کہ جوان کہتے جناب ساڑھے کو ریا ہی نہیں جانا. انہاں مولوی ممبرہ دے بیٹھے قوم نے روایا, اگر یہ خطبے بیان کیتے ہوندے نا حقیقی کربلا بیان کیتی ہوندی تو لوگوں پوچھتے تھے کہ مولوی صاحب تساں ممبر کدو چھڑنا, تساں کدو جیلہ آباد کرنیاں, کدو ایف آئی آر بغدنیاں. جے پیرہ کیتا ہوندا تو لوگوں نے پیر صاحب مولا حسین ڈائریکٹ سجادہ نشین زیادہ نشینن مولا حسین, کہ اگر وہ حجرے تو نکل کے باہر آ کے کربلا تے میدان تے تلوار چلا سکتے ہیں تو پیر صاحب اسی کو تو باہر آ رہے ہیں. اے شیخ بتا تو صحیح ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں, گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. بس اپنے آپ کو بدلیں, اور حسین کا جب نام لیتے تو بہار یزید کے سامنے ایسے کھڑے. حسین کا ماننے والا تو گردن نہیں جھکا سکتا. آپ کو پتہ ہے بابا جی کو نا جب جیل میں گئے تو بڑے لوگوں نے آ کر کہا حضور, بات بڑے لوگ کہتے تھے کہ بابا جی چھٹو تانوں نہیں پتا کربلا وچ بھی گلاں بکواساں جی میں ہن لوگ کہدن ہیں حسین مولا حسین دے بارے کتنا امام حسین نے پر میں نوں رستہ دے دے میں واپس جانا تے بک بک بہ کے ممبر تے کر دین. بابا جی نے انہوں ایک دو نے بک بک کی تے بابا نے فرمایا چپ کر, صدیاں بعد میں خادم حسین ہواں تے میں ہر یزید جیسا میں ٹکر لے کے کھلوتا ہاں تے امام حسین نے کیوں نہ کہ میں رستہ دے دے. فرمایا بک بک کر دا, خبردار اپنی زبان میں لگانے. فرمایا صدیہ بعد میں خادم حسین ہوں, تو فرمایا میں ویل چیئر تے بیٹھا ہوں تے میں پورے عالم کفر نوں ٹکر لے کے بھی گردن نہ جھکاواں تے خون رسول نے کیا ہوئے اس طرح دی گل. فرمایا اٹھ جا ادھر. فرمایا نا ہم سر جھکا کے جیے. دیکھو میں تارڑ دے علاقے میں جا کے تارڑ نوں للکار رہا ہوں, اس کا نام ہے حسینیت. ایک بات ڈاؤٹ بھی کھڑے ہوئے اتنے بھی بیٹھے ہون گے جنہیں اپنے ابے نو رپورٹ دینی کہ حافظ آباد کی مسجد میں یہ بات ہوئی تو ذرا ول کر کے دینا. یہ قانون بھی تمہیں بدلنا پڑتا ہے اور تمہیں پرویز رشید سے معافی بھی دلوانی پڑتی ہے, ورنہ پھر لبیک علیہ فیض آباد تو میدان حاضر ہے. آپ تیار ہیں ختم نبوت پہرے داری کے لیے؟ بھائی جو بندہ حضور کی ختم نبوت کے لیے چاہتا ہے کہ پرویز رشید نے جو بکواس کی ہے وہ معافی مانگے یا وہ کرسی چھوڑے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. لو جی لو جی لو جی لو جی لو جی لو جی لو 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 جی لو جی لو جی میں حدیث پاک کا ترجمہ سنا دوں, حدیث پاک کا ترجمہ سنا دوں. پیر میرا لشاہدہ کی زمانی. بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی بیٹھ جاؤ. لو جی بھائی بیٹھ جاؤ نا یارا, گل مک گئی ہن, گل مک گئی. لو جی توڑنا پھر ادار سے ساری گلاں, کیونکہ ان کاکے کھڑے ہو گئے انہوں دوبارہ بٹھانا نہیں چاہیے. بس گل مک گئی. بس جلیا جلیا جنہاں تو چوزیاں پیچھے گھومنا نا, اجی تانوں کہندے حضور دے در تے آ, کدے حضور کولو بھی مانگ, حضور کولو بھی کدے اپنی جھولی پھیلا کے مانگ, پھر سرکار دیندے کتنا. یہ سرکار کا در ہے, در شاہ تو نہیں. تو دنیا دارا کولو مانگدا, دنیا دارا کچھ نہیں دینا, جے دنیا دارا ہی دینا نے جو تانوں اج دے رہے ہیں, انہاں تانوں کچھ بھی نہیں دینا. یہ تو آئندہ سنا کامیاب ہو سکدیاں, تسی جناب عروج نہ جی سکتے ہو, تو وہ یہ حضور کے در پر وفاداری کریں.
حضرت ربیہ حضور کو وضو کروا رہے. میں یہ بتا رہا ہوں سرکار دیتے کتنا. حضور کو وضو کروا رہے. حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ. وہ بھی تو آپ کے تو میرے جیسے تھے نہیں, وہ تو حضور کو مختار کل مانتے تھے. حضرت ربیہ نے پتا کیا کہا, یا رسول اللہ جنت میں آپ نے جس مقام میں رہنا ہے نا اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے. جلیا صرف سرکار نو وضو کروایا تے جڑا آج 1400 سال تو بعد پاکستان دے حافظ آباد دی گلیاں وچ ایک ہوئے اے حضور تہاڈا دین آیا, اس دین واسطے گل کرے جس دین واسطے میرے آقا مولا بدر دے وچ آئے, جس دین واسطے میرے آقا نے پیڑ تے پتھر بننے, اس دین دی گلاں کرے تے میرے آقا نو نہیں دین گے کچھ. یاد رکھنا سرکار کے در پہ وہ آئے, یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر, جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار. جب حضرت ربیہ نے یہ کہا نا حضور جنت میں وضو کرا رہے ہیں, حضور کے دشمن کو قتل نہیں کیا, کوئی جنگ نہیں لڑی, صرف سرکار کو وضو کروا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ربیہ کیا چاہیے, مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا حضور جنت میں آپ نے جس مقام میں رہنا ہے اس مقام میں خدمت چاہیے. حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا, اور بتا کیا مانگتا ہے. تو حضرت ربیہ نے زبان حال سے کہا جولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی. بس میں نے حدیث پاک کا ترجمہ کرنا, آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن کیسا ہے, حضور کی آنکھیں کیسی ہیں. کوئی یار دی گل سنا ملا سنے ذرا. پیر میر علی شاہ صاحب کی زبانی, پیر میں جگہ فرماتے ہیں طیب سرا من طلعته والشذ بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته, نینا دیاں فوجاں جا چڑیاں تو ابرو کو اس مثال دے سن, جو تو نو کے میاں تے تی چھٹن لبس رخاں کے لال یمن جتھے دند موتی دیاں ان لڑیاں. 12:30 ہوئے, گرمی بھی اتنی ہے, تسی حضور دے غلام بہن کھلوتے کہ چہرے تے پریشانی بھی کوئی نہیں. وہ کہنے مولانا اور گھنٹہ تقریر کرو چھوڑن واسطے تیار اے بیٹھے رات نے جذبے نال پسینے نال شرابور ہون کی وجہ آخر اتنا مقصد ہے. اس صورت نو میں جانا جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑھیا, لہو مخت و مخطط برد یمن, من باوری جھلک دکھاؤ سجن, او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا بادی سن کریاں, انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے, انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آون او گڑیاں. میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا تے آکن ہارا, سرتے چاکے تو اے باندھا بارا, لاوی بری تو شانا. اب اعلیٰ حضرت بولے کہ میرے آقا مولا کا چہرے انور کیسے ہے, کس حضور کا ہاتھ مبارک کیسے ہے, کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا, کانپا ید بے داغ سا چھوٹ گیا, جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا, بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا, نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے, آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے, یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل, دل عاشق کا دعا چاہتا ہے. آگے حضور کے لبھائے مبارک کیسے ہیں, لبھائے مبارک حضور کے دان مبارک کیسے ہیں. آب در دندان سے آدھن ڈوب گیا, رش کے لب لالی سے یمن ڈوب گیا. اب حضور کو جو ایک دفعہ دیکھتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں, جو حضور نو ویکھیا ایک بار یعنی ویکھیا تو کہنے تے مجبور ہویا, نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی. پھر اعلیٰ فرماتے ہیں خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. لو جی اتنی حضور نہ ضرور وفاداری کرنی, اتنی ضرور وفاداری کرنی. میں نعرہ لوانا ہے, بہ جو نعرہ لوا کے تھوڑی جان چڑھنی, میں روئے کرو نعرہ تے لانا ہے. اس نعرے جو تکلیف ہے یہ تارڑ تے گھر تک بھی جاوے, اسلام آباد تک بھی جاوے, یہ تو کوئی نون لیگ جناب چمچے کرشے انہوں نے گھر تک جاوے کہ لبائک والے زندہ ہیں. لبائک والے نے ایک کارکن تے ذمہ دارانوں ایتھے کوئی نون لی تے کوئی جاگیردار تے بدماش تے ایجنسیاں دا بندہ اے ساڈے ذمہ دارانوں لا وارث نہ سمجھے, انہاں دے وارث اسی موجود ہاں. اسی اپنے ایک ایک کارکن دے پیچھے نہیں اگے کھلوڑ واسطے جا رہے ہیں. ساڈے کسی کارکن نو لا وارث نہ سمجھا جائے, ان کے وارث زندہ ہیں. خبردار کوئی کسی کارکن کو لا وارث سمجھے, تے ساڈے کارکن بھی انج کر کے پھریا کرے, سینہ چوڑا کر کے. کیا کہے تیرے دشمنان لو جی
اتنی رسول اللہ سے ضرور وفاداری کرنی ہے کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے، جب ایتھو اینج روح نکلے نا تے بندہ پیا ہوئے بستر تے بندہ نظر آوے کہ میں کوٹھی بھی چھڑ کے جا رہا، میں پیسہ بھی چھڑ کے جا رہا، میں مال دولت بھی اولاد بھی جنہوں واسطے میں حرام حلال کٹھا کیتا سارا کچھ میں چھڑ کے جا رہا تے بس اتنی وفاداری ضرور کر کے جانا تے بندے نو ہوئے نا کہ روح نکلے تے بندہ کہے یار میں سارا کچھ چھڑ کے جا رہا اپنی اکھاں دے سامنے، لیکن دل مطمئن ہوئے کہ جنہاں ملکہ نال وفا کی دیو کہ تشریف لے کے آ گئے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے نے اپنی وفاداری ضرور کر کے جانا ہے، صورت انشاءاللہ پیش نظر اے وقت نزات روز اشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتت کریاں۔ اتنی وفاداری ضرور کر کے جانا کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے یہ میرا فقیر ہے۔ سارے حسینی بیٹھے ہو بھائی ایک منٹ، میں نو بھی پیاس لگی تو انو بھی پیاس لگی ہو سی تو پھر ذکر حسین چاہیے نا، ہاں جی پیاس ختم ہو جاوے۔ یہ مولا حسین اپنے نانے دین واسطے اپنے بیٹے قربان کر سکتے تھے، میں پیاس نہیں قربان کر سکتا، گرمی نہیں برداشت کر سکتا۔ اور سارے میری طرف توجہ کرو بھائی، سارے 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 حسینی بیٹھے ہیں، آج تو بعد یزیدی کے خلاف اینج کر کے کھڑے ہونا ہے۔